بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو ناظرین و سامعین، آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ پر تیار کی گئی۔ ہم نے اس مختصر سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ امام علیہ السلام کی جو غیبت صغریٰ وہ تقریباً 70 سال پر محیط ہے، اور اس سے صادر ہونے میں کیا محرکات تھے، نیز اس دوران امام علیہ السلام اپنے محبین اور شیعوں سے کس طرح رابطے میں تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ کا جو ہے وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو کو، جڑے رہیے گا آخر تک۔ ناظرین، غیبت کے معنی آنکھوں سے مخفی ہونا اور عدم پہچان، نہ کہ حاضر نہ ہونا۔ لہٰذا اس حصے میں گفتگو اس زمانے کی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، یعنی لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں اور ان کے درمیان زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول روایات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا کہ غیبت نعمانی میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس میں حضرت نے فرمایا، قسم ہے خداوند عالم کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، راستوں میں، کوچہ بازار میں موجود رہتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، زمین پر مشرق و مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو بھی سنتی ہے اور ان پر سلام بھی بھیجتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں لیکن آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، جبکہ خدا کی مرضی نہ ہو اور اس کا وعدہ پورا نہ ہو تب تک نہیں دیکھ سکتی۔ اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے غیبت کی ایک دوسری قسم بھی بیان ہوئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے دوسرے نائب جو خاص بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حج کے دنوں میں ہر سال حج پر جاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ یہ روایت بہار میں بھی موجود ہے۔ تو اس پر امام مہدی علیہ السلام کی جو غیبت ہے وہ دو طرح کی ہے۔ آپ علیہ السلام بعض مقامات پر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں اور بعض مقامات پر آپ علیہ السلام لوگوں کو جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی پہچان نہیں ہوتی۔ بہرحال امام علیہ السلام لوگوں کو درمیان موجود ہوتے ہیں، سرکار آتے جاتے رہتے ہیں، تو غیبت اور مخفی طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو پہلی بار اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہو، بلکہ معتدل روایات سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ غیبت میں بسر ہوا ہے اور انہوں نے ایک مدت تک مخفی طریقے سے زندگی بسر کی ہے، اور یہ چیز خداوند عالم کی مصلحت اور حکمت کی بنا پر ہوتی ہے، نہ کہ کسی ذاتی اور خاندانی مصلحت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ غیبت ایک الہی سنت ہے اور قرآن کریم کی معتدل روایت میں، جیسے کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 32، سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور جن کے پیش نظر نتیجہ نکلتا ہے کہ الہی سنت سے مراد خداوند عالم کی ثابت شدہ اور بنیادی قوانین جن میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ قوانین گزشتہ قوموں میں نافذ تھے اور آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی نافذ رہیں گے۔ تفسیر نمونہ جلد نمبر جو ہے وہ 81 میں اور صفحہ نمبر 534 پر بیان کیا گیا ہے کہ غیبت معتدد انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں دیکھی گئی ہے، جیسے حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ، اور حالات کے پیش نظر تمام انبیاء کی زندگی کئی سالوں تک غیبت اور مخفی رہی ہے اور یہیں گزری ہے۔ اسی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی روایتوں میں سے غیبت کو انبیاء علیہ السلام کی سنت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ انبیاء کی سنت کی جاری ہونے کی جو غیبت کی دلیلوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام کی غیبت دو ادوار پر محیط ہے، جس کا پہلا دور غیبت صغریٰ کہلاتا ہے اور دوسرا دور غیبت کبریٰ کہلاتا ہے۔ حضرت صاحب العصر فرجہ الشریف کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کی غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ سے متعلق آپ کے اجداد نے مومنین کو آگاہ کر دیا تھا، اور ہم اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو فرمان ذیشان ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جو اصول کافی کی جلد نمبر 1 پر صفحہ نمبر 200 پر باب الغیبت میں لکھا گیا ہے، جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی 2 غیبتیں ہوں گی، ان میں سے ایک مختصر اور دوسری طولانی ہوگی۔ پہلی غیبت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ان میں ان کی جگہ کا علم فقط ان کے خاصیوں کو ہوگا، جبکہ دوسری غیبت خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں ان کی جگہ کا علم فقط ان کے خاص خودداروں کو ہوگا۔ ناظرین، غیبت کبریٰ امام علیہ السلام کے پاس کون لوگ ہیں اور کیا فرائض انجام دے رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ملاحظہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔
تو ویسے تو امام زمانہ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بعد ہی آپ ایک طرح لوگوں کی نظروں سے دور ہو گئے تھے، اور مخصوص اصحاب اور محبین جو ہیں وہ صرف آپ کی زیارت کرتے تھے، مگر غیبت صغریٰ کا باضابطہ آغاز جو ہے وہ 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد ہوا۔ تو آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور جنازے کے بعد اسی وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، مگر یہ کہ آپ نے کچھ مومنین اور صالحین سے ملاقات کا مختصر سلسلہ جاری رکھا، جیسا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ آپ کے والد کے جنازے کے بعد عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کے وقت آپ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا تھا، اور یہ سلسلہ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک تقریباً 70 سال تک جاری رہا۔ امام سامرہ میں واقع ایک گھر میں پوشیدہ ہوئے، جس میں آپ کے جد اور والد بزرگوار کی قبر مطہر اسی مقام پر آپ سرداب غیبت جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اس وقت امام حسن عسکری کے جو روضے میں موجود ہے۔ قم کے ایک بزرگ عالم دین 11ویں امام کے نمائندے اور 11ویں امام کے حکم ہی سے قم میں مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کو تعمیر کرنے والے احمد بن اسحاق قمی نے سامرہ کی طرف معتدل سفر کیا، اور وہ اپنے آخری سفر کے دوران ایران کے شہر حلوان میں اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے ایک سفر کے دوران امام حسن عسکری سے سوال کیا کہ جب رسول اللہ آپ کے بعد امام اور خلیفہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب فرمایا، اور کہا کہ یہ میرے بعد امام ہوں گے۔ تو اپنے بیٹے کو مخفی رکھا کرتے تھے حضرت امام حسن عسکری، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات جو ہیں وہ ان تک پہنچی ہوئی تھی، جن میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں جانشین جو ظالم اور طاغوتوں کا جو ہے وہ تختہ الٹ دے گا۔ دشمنوں نے بھی ان روایات کو سنا ہوا تھا، لہٰذا وہ اس بات کے در پہ تھے کہ اگر امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ اسے شہید کر دیں گے۔ اسی بنا پر امام مہدی علیہ السلام کو جو ہے وہ سرکار امام مہدی علیہ السلام کو وہ غیبت میں رکھا گیا، اور سرکار اپنے فرزند کو نہیں دکھاتے تھے اور لوگوں سے مخفی رکھتے تھے، لیکن بعض اوقات اپنے خاص صاحب کو امام کی زیارت سے فیض یاب کرواتے تھے۔ انہی صاحب میں سے ایک صحابی کے جس سے 12ویں امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، وہ یہی احمد بن اسحاق تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری شخصیت ہمارے سامنے اشکار اور واضح نہ ہوتی تو ہم تمہیں اپنا بیٹا نہ دکھاتے۔ غیبت صغریٰ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مومنین امام مہدی علیہ السلام کے خاص سفیروں کے ذریعے رابطہ برقرار کیے ہوئے تھے، اور ان کے ذریعے امام علیہ السلام کے پیغامات کو سنتے تھے، حاصل کرتے تھے، اپنے سوالات سرکار کی خدمت میں بھیجتے تھے، اور کبھی امام مہدی علیہ السلام ان کے وکلاء سفراء کے ذریعے آپ کی زیارت بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مخصوص مدت کے لیے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا شیعوں سے رابطہ ضروری تھا، خواہ یہ ارتباط وکلاء کے ذریعے ہی کیوں نہ ہوتے۔ اس مدت میں ہی لوگوں کو رفتہ رفتہ غیبت کبریٰ کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ اگر ہم اس طرح اظہار کریں کہ در واقع غیبت صغریٰ شیعوں کی غیبت کبریٰ کے لیے عملی مشق تھی، تاکہ رفتہ رفتہ لوگ امام کی ظاہری طور پر غیر موجودگی میں زندگی گزارنے کے طور طریقے سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرنی۔ یہ مشق اصل میں حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور امامت سے ہی جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ یہ بزرگواران فقط خاص شیعوں سے رابطے میں رہتے تھے اور غیر ضروری ارتباط سے جو ہے وہ اجتناب کرتے تھے۔ پس بعض افراد سے پردے کے پیچھے ملاقات کر کے انہیں غیبت کی مشق کرواتے تھے، اور غیبت صغریٰ میں بھی معتدل باتقوا علمی شخصیات کے ہوتے ہوئے جو شیعوں کی جو فکری اور شرعی رہنمائی کرتے تھے۔ تو ناظرین، امام مہدی علیہ السلام جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور سے ہی قائم شدہ نظام سفارت اور وکالت کا استعمال کیا، اور اپنے پہلا سفیر اور وکیل جناب عثمان بن سعید عمری کو مقرر کیا، اور مختلف شہروں میں مقرر کردہ امام کے وکلاء اور سفراء عوام کے مسائل و اموال عثمان بن سعید عمری کو بھجواتے، اور وہ عثمان جو ہے وہ امام سے مسائل کا جواب دریافت کرنے کے بعد ان کے جوابات لے کر اپنے ماتحت متعلقہ وکلاء کو بھیج دیتے، اور امام اپنی غیبت صغریٰ کے دوران 4 سفیر مقرر کیے، اور ان 4 سفیروں کی حیثیت وکیلوں اور سفیروں کی امیر کی تھی۔
جناب عثمان بن عمری کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان کو سفیر مقرر کیا گیا، اور پھر محمد بن عثمان کے بعد حسین بن روح نوبختی، اور چوتھے ان کے آخری خاص سفیر جو ہے علی بن محمد سمری مقرر ہوئے۔ 329 ہجری میں جب علی بن محمد سمری کا انتقال ہوا تو ناحیہ مقدسہ سے امام کی توقیع یعنی خط موصول ہوا، جس کا لباب یہ ہے کہ امام نے فرمایا اب آئندہ کے بعد ہمارا کوئی وکیل یا سفیر نہیں ہوگا۔ تو اس میں ناظرین بہت ہی خاص باتوں سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کیا گیا ہے۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع یہی پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔